السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15ویں شب میں آج آپ نے قرآن کے 18ویں پارے کی دو صورتیں سورہ المومنون اور سورہ نور تلاوت سماعت فرمائی تراویح میں۔ اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے: الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون 23ویں صورت ہے، مکی صورت ہے، 118 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں۔ قرآن میں 23ویں نمبر پہ ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 1 سے 4 نمبر آیت میں یقیناً ان ایمان والوں کو فلاح و کامیابی حاصل ہوتی ہے جو اپنی نمازوں میں خوشو رکھتے ہیں اور لغو باتوں یعنی جھوٹی اور بناوٹی باتوں جیسے کھیل تماشوں وغیرہ سے منہ موڑتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ 5 اور 6 نمبر آیت میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اپنی بیویوں کے ذریعے کرنے کا حکم ہے، اور اس عمل کو ایسے کرنے والوں کو برا نہ سمجھا جائے، مطلب سیکس کو بہت برا ہے، شرمناک کام نہ سمجھا جائے، حلال طریقے سے زندگی کا حصہ ہے۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ 7 سے 9 نمبر آیت میں مومن لوگ اللہ کی حدوں میں سے نہیں نکلتے اور امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، مطلب گھنٹے دار نہیں بلکہ ساری نمازیں اخلاص والی وقت اور تعداد کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ 17 نمبر آیت میں اللہ سب سے بڑا ہوتے ہوئے بھی مخلوق سے غافل نہیں ہے، مگر زیادہ تر انسان عمر بھر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ 18 نمبر آیت میں اللہ ایک صحیح انداز یعنی لمٹ میں آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اسے زمین میں ٹھہرنے کا انتظام کرتا ہے۔ 47 نمبر آیت میں فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کا یہ بہانہ کیا کہ دونوں تو عام انسان لگتے ہیں اور فرعون کی ماتحت قوم میں سے ہیں۔ 52 نمبر آیت میں اللہ نے تمام انسانوں کا دین ایک ہی دین بتایا اور خود کو سب کا رب کہا ہے، مطلب صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ سب کا رب ہے۔ 55-56 نمبر آیت میں اللہ کے دیے ہوئے مال اور اولاد کی بڑھوتری کو صرف بھلائیاں ہی نہیں سمجھنی چاہیے بلکہ آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان میں پھنس کے اکثر لوگ اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ 72 نمبر آیت میں دین کی بات کی اجرت کی چاہت نہیں رکھنی چاہیے، اجرت اللہ سے قیامت میں ملے گی۔ 78 نمبر آیت میں ہمارے کان، آنکھ اور دل ایسی نعمتیں ہیں جن کے لیے ہمیں اللہ کا شکر بھیجتے رہنا چاہیے، مطلب جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، جو سن نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے، یا دل کا احساس نہیں ہے، جذبات نہیں ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اصل میں۔ 96 نمبر آیت میں برائی کو سراسر بھلائی کے طریقے سے دور کرنے کا حکم ہے۔ 97-98 نمبر آیت میں شیطانی وسوسوں یا خود شیطان کے آ جانے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، مطلب نہ وہ پاس پھٹ کے نہ چھیڑ چھاڑ کرے ہمارے سے۔ 101 نمبر آیت میں سور پھونکتے ہی محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے لوگ اپنے رشتوں اور ان کی پوچھ گچھ سب کچھ بھول جائیں گے۔ 107 نمبر آیت میں اہل دوزخ اپنا گناہ قبول کر کے اللہ سے نجات کی دعا مانگیں گے، اور اللہ کہیں گے کہ مجھ سے کلام بھی نہ کرو اور یہیں پر پھٹکارے ہوئے پڑے رہو۔ 110 نمبر آیت میں اللہ کے بندوں کی مذاق اڑانے کے چکر میں اللہ کو بھلا دینے والے لوگ اس کے مجرم ہیں۔ 115 نمبر آیت میں اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا۔ مقصد کی تلاش ہمیں خود کرنی ہے، جو ہمیں قرآن میں آسانی سے مل جاتی ہے کہ ہمیں بنانے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، مین مقصد انسان کے بنانے کا یہ ہے۔ 116 نمبر آیت میں اللہ سچا بادشاہ ہے، اللہ اس سچوں کو اجر اور گناہ گاروں کو عذاب ضرور دے گا، کیونکہ کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جو اپنے باغیوں کو سزا نہ دے۔ سورہ نور شروع ہوتی ہے 18 نمبر پارے میں، 24ویں صورت، مدنی صورت، 64 آیتیں، 9 رکوع، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 2 نمبر آیت میں زانیہ عورت اور زناکار مرد ہر ایک کے لیے 100 کوڑے سزا کے طور پر لگانے کا حکم ہے۔ ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ اللہ کی شریعت کی اس سزا کو دیتے ہوئے ان پر ترس نہ کھائیں، مطلب نرمی نہ برتیں، بلکہ سزا دیتے وقت مسلمانوں کی جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے تاکہ انہیں رسوائی اور باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ بیچ میں سب کے سزا دینے کا حکم ہے، اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے، جو جہاں اسلامی مملکت ہے وہاں اس طرح سزائیں دی جاتی ہیں۔ 3 نمبر آیت میں زانی مرد کو زانی عورت یا مشرکہ عورت کے علاوہ کسی پاک دامن عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے، ایسے ہی زانیہ عورت کو بھی زانی یا مشرک مرد سے ہی شادی کرنی چاہیے۔ 4-5 نمبر آیت میں پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہوئے اگر 4 گواہ نہ پیش کیے جائے
تو تہمت لگانے والے کو ہی 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے اور کبھی اس کی گواہی بھی قبول نہ ہو۔ 17 نمبر آیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان کے حادثے کا ذکر ہے، منافقوں کی مذمت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کا اعلان ان آیتوں میں ہے۔ 21 نمبر آیت میں شیطان سے قدم نہ ملا کر چلنے کا حکم ہے، کیونکہ شیطان برے کام اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ 22 نمبر آیت میں امیر لوگوں کو کسی بھی غریب ضرورت مند قرابت دار شخص کی غلطی کی وجہ سے اس کی مدد سے ہاتھ روکنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے، بلکہ اسے معاف کر کے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ 27-28 نمبر آیت میں اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں بغیر اجازت لیے و بغیر سلام کیے نہ جانے کا حکم ہے۔ اگر گھر کے اندر سے کوئی جواب نہ ملے تو اندر جانے کی ممانعت ہے، اور اندر سے واپس لوٹ جانے کو کہا جائے تو لوٹ آنا چاہیے۔ اگر آپ نے پہلے سے وقت نہیں لیا، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا، تو اس میں برا نہ مانیں، اگر وہ منع کر رہا ہے تو پھر ملاقات کر لیں۔ 30 نمبر آیت میں مسلمان مردوں کو نظریں نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ شرمگاہوں کی جو حفاظت ہے اس زنا سے بچنا اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا یا دوسروں کا سطر دیکھنا، یہ سب چیزیں آئیں گی اس میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے روایتوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری باپردہ لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ 31 نمبر آیت میں مسلمان عورتوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ 32 نمبر آیت میں بے نکاح مردوں اور بے نکاح عورتوں کا نکاح کرانے کا حکم ہے۔ 35 نمبر آیت میں اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مطلب ہدایت دینے والا اور راہ دکھانے والا۔ اس نور کی مثال ہے ایسے طاق جیسی جس میں شیشے کے قندیل میں ایک چراغ ہو، اور وہ شیشہ ایک چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح ہو، اور چراغ بابرکت زیتون کے درخت کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جس کو سورج کی دھوپ مشرق و مغرب دونوں سمتوں سے لگتی ہو، اور اس کا تیل بنا آگ کے ہی خود روشنی دیتا محسوس ہو۔ وہ نور پر نور ہے، اللہ جسے چاہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ اللہ یہ اللہ کے نور کی مثال ہے، اللہ کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کسی بھی چیز سے۔ 36 نمبر آیت میں اللہ کا نور ان گھروں یعنی مسجدوں میں ہے جنہیں اللہ نے بلند کرنے اور ان میں اپنے نام کی یاد کا حکم دیا ہے۔ 37 نمبر آیت میں اللہ کی تسبیح ایسے لوگ بیان کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اور وہ قیامت کے دن اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ 39 نمبر آیت میں کافروں کے اعمال و نیکیوں کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت سی ہے جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھ کر گھسٹتا ہوا اس کے پاس پہنچے تو اسے کچھ بھی نہ ملے۔ 45 نمبر آیت میں تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ نے پانی سے پیدا فرمایا، ان میں پیٹ کے بل چلنے والے جیسے سانپ، مچھلی اور بہت سے کیڑے، بہت سے 2 پاؤں پر چلنے والے جیسے انسان و پرندے، اور بہت سے 4 پیروں پر چلنے والے چوپائے و بہت سے حیوانات۔ اس کے علاوہ بھی اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے 4 سے بھی زیادہ پیر والے ہیں، کیکڑا ہے، مکڑی ہے، کچھوا ہے، بہت سے ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جنہیں 4 سے بھی زیادہ پیر ہیں۔ 58 نمبر آیت میں غلام چاہے مرد ہو یا عورت یعنی گھریلو نوکروں اور بالغ بچوں کو 3 وقتوں میں اپنے ماں باپ کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لینے کا حکم ہے، یعنی کہ نوک کر کے جانا چاہیے اپنے گھر میں جو دروازے بند ہوں۔ 3 وقت جو بتائے ہیں اللہ نے، صبح فجر سے پہلے، ظہر میں قیلولہ کے وقت، اور رات کو عشاء کے بعد۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہمارا دین 1500 سال پہلے ہمیں سکھا کے گیا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں کن آداب کے ساتھ رہنا چاہیے۔ 60 نمبر آیت میں بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی خواہش یا امید نہ ہو، ان پر پردے یعنی برقعے یا دوپٹے وغیرہ کی پابندی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش نہ کرتی ہوں۔ پھر بھی اگر وہ احتیاطاً پردہ کرنا چاہیں تو بہتر ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو الٹا ہے نا، جوان عورتیں اور بچیاں تو بے پردہ پھرتی ہیں اور جسم کی نمائش کرتی پھرتی ہیں، اور بڑی بوڑھی عورتیں جو ہوں وہ پردے کو لے کے اور زیادہ شدت اختیار کریں گی، زیادہ کپڑا پہنیں گی اور پردہ کریں گی، برقعے اڑیں گی ویسے۔ 61 نمبر آیت میں دعوتوں میں ساتھ ساتھ کھانے یا الگ الگ کھانے کی اجازت ہے۔ 63 نمبر آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے کا، ان کی پکار سننے کا طریقہ بھی عام لوگوں سے اہم ترین، زیادہ محبت والا اور ادب والا سمجھنے کو کہا گیا ہے۔ یہ آج الحمدللہ 2 صورتیں آپ کے سامنے ان کا خلاصہ پیش کیا۔ ایک چھوٹی سی بات اور آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اصل میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
کہ جس نے 3 بچیوں کی صحیح طرح کفالت کر دی اور ان کی کفالت کے بعد ان کی شادی کر دی، ان کے نکاح کر دیے، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ 2 انگلیاں برابر برابر ملا کے دکھائیں اللہ کے رسول نے۔ ایک صحابی نے اٹھ کے پوچھا حضور کسی کے 3 بہنیں نہ ہوں 2 ہوں کہ 2 والا بھی، کسی کے 1 ہو کہ وہ بھی، کسی کے بیٹیاں نہ ہوں بہنیں ہوں کہ ہاں وہ بھی۔ تو یہ اتنا زبردست معاملہ ہے، اس حدیث کو آپ اتنا ہلکا نہ سمجھیں۔ اصل میں بیٹیوں کی پرورش، جنت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنی آسان نہیں ہے۔ جب جنت بنائی گئی تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بھیجا تو اتنے جھاڑ جھنجھاڑ اور اتنی زیادہ پریشانیوں سے الجھی ہوئی تھی جنت، تو آگے انہوں نے یہی بات کی تھی کہ اللہ شاید ہی کوئی وہاں جا پہنچے جنت تک، تو اور وہ اتنی آسانی سے شارٹ کٹ میں آپ کو مل رہی کہ آپ اپنی بیٹیوں کی کفالت کر دیں، بہنوں کی کفالت کر دیں اگر باپ نہ ہو، اور ان کی شادیاں کر دیں۔ تو اللہ کے واسطے آج سے اپنی بچیوں کی بہت قدر کریں، یہ آپ کے لیے شارٹ کٹ ہیں جنت کا، آپ کی بہنیں بھی آپ کی بیٹیاں بھی۔ اصل میں یہ اتنی آسان حدیث اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ آسان نہیں ہے کہ 18 20 سال 22 سال کی بچی کو پال کے اور اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے کسی کے حوالے کر دیں۔ آپ کے گھر میں جو بہویں آتی ہیں وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہوتی ہیں، 1 2 سال ان کم عمر بچیوں کو دیں، انہیں ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگے گا، 1 2 سال میں بچے اچھے ہو جاتے ہیں، پھر سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ شروع کے دن ان کے ساتھ بہت نرمی اور بہت محبت کے کاٹیں۔ آپ اپنی بچیوں پہ نظر رکھیں کہ ان کی کیسی حرکتیں اور کیسے معاملے اور کیسی زیادتیاں آپ کے ساتھ تھیں جنہیں آپ معاف کر دیتے، اسی طرح ان بہوؤں کو بھی معاف کیا کریں۔ اسی طرح اگر ان کے ماں باپ سے کوئی غلطی ہو تو بہوؤں کو تانا نہ دیں، اور اگر بہوؤں سے غلطی ہو تو ان کے ماں باپ کو نہ سنائیں، کیونکہ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب وہ آپ کی امانت ہیں، آپ ان کی تربیت کریں، انہیں اپنے ماحول میں اپنے رنگ میں ڈھالیں، اپنی دینداری میں ڈھالیں، بلکہ تانے نہ دیں انہیں۔ اسی طرح سے جو سسرال والے حضرات ہیں وہ دوسرے کی بچیوں کو لے جائیں تو انہیں اپنی بچیوں کی طرح رکھیں، یہ سوچیں کہ ہماری بچی ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہے جب تک تم جو اپنے لیے پسند کرو وہ سامنے والے کے لیے پسند نہ کرو۔ اگر آپ اپنی بچیوں کے ساتھ زیادتی پسند کرتے ہیں دوسرے گھروں میں تو آپ اپنی بہو کے ساتھ زیادتی کریں، ورنہ جیسا آپ اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں ویسے دوسرے کی بیٹی کے لیے سوچیں۔ قرآن میں اللہ نے ایک آیت میں اشارہ دیا ہے کہ تم اپنے بعد اپنے یتیم بچوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ اور لوگوں کا چاہتے ہو ایسے ہی یتیموں کے ساتھ رویہ کیا کرو، سورہ نساء کی آیت ہے۔ تو اس لیے آج سے بہن اور بیٹیوں کے معاملے میں محتاط رہیں اور ان کی بہت عزت اور توقیر کریں۔ انہیں کسی بھی قیمت پہ اپنی بہوؤں کو مال کا تانا نہ دیں۔ جس نے اپنا جگر آپ کو کاٹ کے دے دیا اس نے آپ کو سب کچھ دے دیا۔ میں لین دین کی مطلب وہ نہیں کر رہا کہ آپ رک جاؤ میرے کہنے سے یا کچھ، لیکن تانا زنی یا ان سے کوئی ناجائز امید یا ناجائز ڈیمانڈ اگر آپ کرتے ہو تو ان کے دل پہ کیسی چھری چلتی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے آپ کو اپنا سب کچھ دے دیا۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں اپنی آخرت آسان کریں، یہ نرمی کا مہینہ ہے، تو آج سے ہی طے کریں کہ ہم نے اپنی بہن بیٹیوں بہوؤں کے ساتھ نرمی اختیار کرنی ہے، جس سے کہ ہماری جنت آسان ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔